بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا عنوان غصے کا بیان ہے۔ غصہ آگ کا شعلہ ہے جس کا زور توڑنا بھی ضروری ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کسی شخص کے پھاڑنے سے آدمی پہلوان نہیں ہوتا، بلکہ پہلوان تو وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس کو پھچاڑ دے۔ یاد رکھے، جس طرح کڑوی چیز میٹھے میں ملا دینے سے وہ میٹھی چیز خراب ہو جاتی ہے، اسی طرح غصہ بھی ایمان والے کے ایمان کو خراب کر دیتا ہے۔ اور غصہ بہت بری بلا ہے، اور یہی چیز ہے جو انسان کے اندر فتنہ فساد کرنے کا اور گالی گلوچ زبان سے ظاہر کرنے کا، اور بہت سے گناہ ہیں جو اندرونی طور پر روح کو خراب کرنے والی بھی ہیں، جیسے کینہ ہے، حسد ہے، بد زبانی ہے، اور رازوں کو ظاہر کرنا ہے، اور کسی انسان کو بے عزت کرنا، اور کسی انسان کے طبعی طور پر اسے نقصان پہنچانا۔ تو روحانی بھی جتنی بھی کئی قسم کی گناہ ہیں جو اسی غصے سے واقع ہوتے ہیں۔ تو غصے کی وجہ سے مسلمان کو اپنے مسلمان بھائی کا خوش کرنا ناگوار بھی ہوتا ہے، کیونکہ کسی مسلمان سے غصہ ہو گیا تو پھر اس مسلمان کو خوش کرنا ایک ایمان کی دلیل ہے۔ تو اس ناراضگی کی بنیاد پر اس غصے کی کیفیت سے ایک مسلمان کو کس طرح خوش کر سکتا ہے وہ؟ اس لیے ایک مسلمان کو خوش بھی نہیں کر سکتا ہے، اور اس کا رنج و تکلیف میں رہنا اس کو پسند آتا ہے۔ حالانکہ یہ چیز اللہ کے نزدیک بھی بڑی ناپسندیدہ چیز ہے، اور کبیرہ گناہوں میں سے کبیرہ گناہ ہے کہ کسی مسلمان کے رنج و غم کے صدمے کی حالت کو سن کر اسے خوشی محسوس ہو۔ ظاہر ہے کہ یہ چیز غصے کی کیفیت بڑی تباہ کرنے والی چیزوں میں سے ہے، اور پھر اس کے علاج بھی بہت آسان ہے، اور غصے کی کیفیت کو بھی پہچاننے کی ضرورت ہے۔ غصہ کب ہونا ہے، غصے کا مزاج کیا ہو، غصے کی کیفیت کیسی ہو۔ تو اس کے علاج کے دو طرح ہیں۔ تو سب سے پہلی بات ہے، اس کے اندر مجاہدہ پیدا کرے۔ ایمان والے کو چاہے کہ اپنے اندر اتنا مجاہدہ پیدا کرے کہ غصے کو توڑا جائے، مگر توڑنے کی چند چیزیں ہیں، اور یہ نہیں ہے کہ غصہ ہی نہ رہے، یہ بھی غلط بات ہے، کیونکہ غصے کے موقع پر غصہ نہیں آنا، خوشی کے موقع پر خوشی نہیں ہونا، اور غم کے موقع پر غم نہیں ہونا، یہ انسان کے مزاج ہے۔ تو بے حس انسان کا مزاج ہے، سمجھو کہ اس کو گدھا بھی بولتے ہیں، جو غصے کے اوپر غصہ نہ آئے، اور اسی طرح مذاق کے موقع خوشی کے موقع پر خوشی نہ آئے، اور غم کے موقع پر غم نہ ہو، تو اس انسان ہو تو گدھا ہے وہ۔ تو آدمی کو غصہ آنا بھی چاہیے، لیکن غصہ آنے کی بھی کئی شکلیں ہیں، اور غصے کو پورا کرنے کی بھی کئی چیزیں ہیں۔ اس لیے بات ہے سمجھنے کی کہ غصے کا مادہ ہی نہ رہے، اس کا ایسا مشکل ہے۔ اگر مادہ ہی جاتا رہے تو کفار سے جیسے جنگ اور جہاد کرنا کیوں کر یہ چیز ہو سکتی ہے، اور پھر اسی طرح اللہ کی نافرمانی کی جا رہی ہے۔ اگر آدمی کو غصہ نہ ہے تو پھر کیسے روک سکتا ہے؟ اور پھر اسی طرح شریعت و سنت کے خلاف کوئی عمل ہو رہا ہے اور آدمی دیکھ کر اسے نہ روکے تو کیسے ہو سکتا ہے؟ غصہ رہنے ہی سے روک سکتا ہے۔ لہذا غصے کو توڑنے اور ریاضت کرنے سے مراد ہے کہ اس کو مہذب اور عقل و شریعت کا تابع دار بنا لیا جائے۔ غصے کو جیسا آدمی دین کا تابع دار بنتا ہے، اسی طرح آدمی اپنے مزاجی طور پر غصے کی کیفیت کو بھی تابع دار بنا دے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنے کتاب کے اندر اس بات کو لکھتے ہیں کہ تبلیغ دین جو کتاب ہے حضرت کی، اس کے اندر حضرت وضاحت کرتے ہیں اس کا بہترین علاج سمجھنے کی۔ تو سب سے پہلے غصے کو تابع دار بنا دینے، فرما بردار بنا لے، اور ایسا کر دیا جائے جیسے کہ شکاری کو کرنے کے لیے کتے کو پالا جاتا ہے۔ جب اس کا مالک اس کو اپنے خوابوں میں لے لیتا ہے، وہ کتا مالک کے سامنے پڑا رہتا ہے۔
جس موقع پر جیسے ہی جو ہے مالک کتے کو بھگاتا ہے کسی کو شکاری کرنے کے لیے، وہ کتا دوڑتا ہے، اس کا شکاری کر لیتا ہے۔ جب مالک جو ہے اپنے کتے کو جو ہے حکم نہیں دیتا شکاری کے لیے، اگرچہ اس کے سامنے شکاری کی چیز ہو تو وہ جو ہے کتا شکار نہیں کرتا، کیونکہ جو ہے اس کے اندر جذبات ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن سارے جذبات ہونے کے باوجود بھی اپنا مالک کا جو ہے فرمانبردار بنا ہوا بیٹھ گیا۔ تو غصے کا مزاج بھی یہی ہے، یہ غصے کا مزاج جو ہے بھونکنا، بھڑکنا اور اسی طرح غصہ ہونا، یہ ساری چیزیں ہیں، اس کو جو ہے تابعدار بنا دے۔ اور یوں فرمائے کہ جو ہے غصے کو ایسا مہذب بنائے کہ اس کی تدبیر نفس کے باغ کو روکے اور اس کے حکم برداشت کی عادت ڈالیں۔ جب کوئی غصہ پیدا کرنے والا واقعہ پیش آ جائے تو نفس پر جبر کیا کرو اور غصے کو جو ہے بھڑکنے نہ دیں، اور بس یہی وہ ریاضت ہے، یعنی محنت ہے، جس سے غصہ جو ہے فرمانبردار بن جائے گا۔ اور دوسری چیز غصے کے جو ہے گرماہٹ کے موقع پر ضبط سے کام لینا، یعنی آپ نے ہمت سے کام لے اور اس کو پی جائے۔ اس کا ایک علاج علمی ہے اور ایک عملی بھی ہے۔ پہلے یہ بات سوچے بات کے اندر، غصے کا عملی علاج کیا ہے، علمی علاج کیا ہے؟ علمی علاج تو یہ ہے کہ غصے کے وقت سوچو کہ غصہ کیوں آتا ہے۔ سب سے پہلے سوچنا ہے غصہ آ رہا ہے تو کیوں آ رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کا سبب حکم خداوندی میں جو ہے دخل ہو رہا ہے، یعنی کوئی عمل سامنے انسان کا ایسا ہو رہا ہے جو اللہ کو ناراض کرنے والا عمل ہو رہا ہے، اگر اس وجہ سے انسان غصہ آ رہا ہے۔ اور اسی طرح جو ہے کوئی معاملہ ایسا ہو رہا ہے جو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف العمل ہو رہا ہے، تو اس موقع پر غصہ آ رہا ہے۔ تو ایسے بات کے اندر آدمی کے لیے اختیار ہے کہ اس غصے کو جو ہے بہترین انداز کے ساتھ اس چیز کو دفع کرے۔ اور یہ بات ہے خداوندی کی موافق ہو تو اللہ رب العزت کے ناراضگی کا عمل جو ہو رہا ہے، یہ اللہ رب العزت کی جو ہے ناراضگی کا عمل کو دفع کرنا یہ بہترین عمل ہے۔ اور دوسرے اس بات کا خیال کرے کہ میرا شخص پر کیا حق ہے۔ تو سب سے پہلا حق یہ ہے غصہ آ رہا ہے اللہ کے حکم کے خلاف پر، اور دوسرا جو ہے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے خلاف پر۔ اگر کوئی ایسا ماحول ہے، ایسا مزاج ہو رہا ہے تو پھر آدمی جو غصہ کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن بات ہے دوسری بات اس بات کے اندر خیال کرے کہ جس شخص پر آدمی کا غصہ ہے اس پر کیا حق ہے۔ خدا تعالیٰ کا مجھ پر بھی حق ہے، پھر خدا کا جو ہے میرے ساتھ بھی کیا معاملہ ہے، اور اس شخص کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہتا ہوں میں۔ ظاہر ہے کہ انسان جس شخص پر غصہ کر رہا ہے وہ تو اس کا مالک نہیں ہے، اس کا خالق بھی نہیں ہے، اور اس کا رازق بھی نہیں ہے، اور اس کی موت حیات بھی اس کے قبضے میں نہیں ہے۔ اور خدا تعالیٰ کے جو ہے ہر موقع پر ہر قسم کے حقوق جس طرح جو اس انسان پر ہے، اسی طرح اس انسان پر بھی جو غصہ ہو رہا ہے۔ تو اب یہ بات سوچنے کی سمجھنے کی بات ہے کہ خامخواہ اپنے ذاتی طور پر، اپنے طبعی طور پر کوئی چیز واقع ہو گئی تو اس موقع پر انسان غصہ کر رہا ہے تو اس چیز کو آپ نے برداشت کر لے۔ یہ سارے مزاجیں اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہمارے سامنے ہیں، کئیوں واقعات ہیں ہمارے سامنے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو برا بلا کہتے تھے آپ اسے برداشت کرتے تھے، لیکن دین کا معاملہ جب آتا تو جو آپ اسے بہت ناراض ہو جاتے تھے۔ جیسے کہ واقعات میں ہم سنتے ہیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے کتنا رویا کرتے تھے، کتنا تڑپتے تھے۔ اور پھر اسی طرح ایسے واقعات میں ملتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ جو لوگ جو ہے جماعت کی نماز کو چھوڑ کر اور مسجدوں میں جو ہے نماز پڑھ لیتے ہیں، مسجدوں میں جو ہے آئے بغیر جو اذان کی آواز سن کر جو مسجدوں میں نہیں آتے ہیں جماعت کے لیے، اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں، آپ نے ان پر ناراضگی کا اس طرح جو ہے اظہار کیا اپنے غصے کا کہ میں کہوں کہ جو ہے چند نوجوانوں کو اکٹھا کر کے کہ بہت سارے ایندھن لے کر جاؤں کہ گھروں کو جو ہے جلا دوں، جو اپنے گھروں میں بغیر عذر کے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ یعنی آپ پھر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ناراضگی کا اظہار، یہ ناراضگی کا اظہار خدا کے حکم کے خلاف ورزی پر آپ کا ناراضگی کا اظہار ہے۔ حالانکہ ایسے واقعات ہیں بہت سارے آپ کے طبعی طور پر
کسی نے آپ کے جو چہرے پہ تماچا مارا، کسی نے آپ کے چہرے پہ جو ہے تھوکا، آپ کو گالیاں دیا، لیکن آپ اس شخص کے بارے میں جو ہے کبھی اس طرح کے الفاظ ظاہر نہیں کیے۔ طبیعی طور پر جو چیزیں آتی ہیں آدمی اسے برداشت کر لے، یہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اہم سنتیں ہیں۔ لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے، دین کے معاملے میں انسان ناراض نہیں ہوتا ہے، لیکن دین کے معاملے میں آدمی یہ کہتا ہے بھئی جس کا جو عمل ہے وہ جانے، خدا جانے، لیکن اپنی ذاتی جب معاملہ ہوتا ہے تو آدمی ناراض ہو جاتا ہے۔ کوئی بات نہیں کیا، کوئی سلام نہیں کیا، یعنی تو اسے کوئی دعوت میں نہیں بلایا، یا کوئی چیز جو ہے اس کو نہیں دیا گیا، یا اس کے مقام اس کی عزت میں جو ہے کوئی کھڑا نہیں ہوا۔ اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو نفس کے تقاضے سے جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں، اگر یہ چیزیں جو ہے نہیں ہوتی ہیں تو انسان جو ہے ناراض ہو جاتا ہے، یہاں تک اتنا ناراض ہو جاتا ہے اس کی عزت کا دشمن بن جاتا ہے۔ اور بددین جاہل قسم کے ایسے بھی لوگ ہیں جو انسان کے جان کے دشمن بن جاتے ہیں، اور حتی الامکان اس کی کوشش میں رہتے ہیں اس کو کسی بھی طریقے سے اس کو بے عزت بنا دے، ذلیل خوار کر دے۔ لیکن ہونے والا تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت جو ہے وہ ساری چیزوں کو جاننے والے ہیں، وہ کیسا فیصلہ کریں گے۔ لیکن آدمی اگر اس معاملے میں آگے بڑھ گیا تو بہت بڑی مصیبت آخرت کے اپنے سر پر لے لیتا ہے۔ اور عملی علاج کے بارے میں فرمایا کہ غصہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے، کیونکہ جو ہے غصہ شیطان کے اثر سے ہے، اور اس چیز کو جو پناہ لینے والی چیز اللہ ہی سے ہو سکتی ہے، اور اللہ رب العزت ہی جو ہے اس سے جو ہے دفع کر دیں گے۔ اور یوں فرمایا کہ آدمی کے اندر غصے کی کیفیت بڑھ جاتی ہے تو یوں فرمایا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اعضاء کو ٹھنڈا کرنے کے لیے آپ نے فرمایا کہ وضو بنا لے۔ اور بھی اس کی غصے کی کیفیت بڑھ رہی ہے تو فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ جو ہے اپنے رخسار کو زمین پر رکھ دے تاکہ تکبر اس کا ٹوٹے، اور اس کے عزت کا عضو جو سر کہلاتا ہے وہ زمین پر رکھنے کی وجہ سے اس کے نفس کی کیفیت میں جو ہے کمی آ جائے۔ اللہ کے نزدیک سب سے بہتر گھونٹ ہے جو مسلمان اپنے غصے کی گھونٹ کو پی لیتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے، جس مسلمان کو اپنے بیوی بچوں یا ایسے لوگوں پر غصہ ہے جن پر اپنا غصہ جاری کر سکتا ہے، سزا دے سکتا ہے اپنی طبعی تقاضوں کی بنیاد پر، وہ اس کو جو ضبط کر لیتا ہے، اس کو خوابوں میں رکھ لیتا ہے، اس کو برداشت کر لیتا ہے، حق تعالی شانہ ایسے قلب مومن کے لیے اللہ رب العزت ایسا جو ہے اجر دیتے ہیں کہ جو دن بھر روزہ رکھنے والا، رات بھر جو ہے عبادت کرنے والے کا جو ہے اللہ رب اس کا مرتبہ مقام بنا دیتے ہیں۔ تو محترم عزیزوں اور خواتین سے بھی گزارش ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر غصہ ہونا، ناراض ہونا اور جو ہے اپنے آپ کو بے قابو بنا لینا، اس سے زندگی کا سکون چلے جاتا ہے۔ اور جو ہے خواہ جو ہے کسی بات پر جو ہے جھگڑنے کی بات بنا لینا تو آدمی سے دور ہوتا چلے جائے گا، نہ عبادتوں میں مزہ آئے گا، نہ دین پر چلنے کے لیے مزہ آئے گا، نہ ایمانی کیفیت کو پورا کر سکیں گے۔ اسی نفرت عداوت کو سینے میں رکھتے ہوئے دنیا سے چلے جائیں گے، اور موت تک کسی سے آپس میں سلام دعا کرنے کی بات بھی نہیں آئے گی۔ کتنے لوگ ایسے ہیں بیچارے، زندگی کے حالت میں تھوڑے سے غصہ کر لیے اور موت تک ایک دوسرے کی صورت کو دیکھنے کے لائق نہ رہے، اور مرنے کے بعد آ کر صورتوں کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں اور روتے ہیں۔ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میت کے سامنے آ کر رونے سے کیا فائدہ ہے؟ وہ تو جو میت ہے وہ تو مٹی کا ڈھیر ہے، مٹی کے ڈھیر کے سامنے آ کر رونے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہی زندگی کے حالت میں آدمی جو ہے اپنے اچھے حالات کو ظاہر کرے، سلام کو مزاج بنائے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ سلام کو عام بنائیں تاکہ سلام کے ذریعے سے اپنے دلوں کی نفرتیں ختم ہوتی ہیں، اور اسی طرح جو ہے آپس میں مصافحہ کریں تاکہ مصافحے کے ذریعے سے دلوں کی نفرتیں، غصے کی کیفیتیں ختم ہوتی ہیں، اور آپس میں دوسرے کو ہدیہ دینے کی عادت ڈالیں۔ آج لوگوں میں ہدیے کی باتیں ختم ہو چکی ہیں، کہ ہدیہ جو ہے بس یہی ہدیہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے گھر میں لڈو بنائیں، کوئی کانچ پر جو دیتے ہیں اسے ہدیہ سمجھتے ہیں۔ نہیں، کہ آپس میں ہدیہ دینے کا مزاج بنائیں، ہر ایک کو ہر ایک کا خیال کرتے ہوئے اس کی مزاج کو پکڑ کر آدمی ہدیے کو جو ہے سنت ہے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جاری فرمایا۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ آپس میں ہدیہ دیتے تھے، اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہدیوں کو پیش کرتے تھے، اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ جو ہے اس چیز کو ذکر فرمایا کہ تحابو تحادو،
آپ نے فرمایا کہ جو ہے آپس میں محبت پیدا کرنے کے لیے ہدیہ دیا کرو. مصافحہ، سلام، ہدیے، یہ ساری چیزیں دلوں کی رنجشوں کو صاف کرنے والے ہیں. اللہ حفاظت فرمائے. کتنے لوگ بیچارے مسلمان کا دعویٰ کرتے ہیں، نمازی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، دین پر چلنے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اپنے دلوں میں نفرتیں ایسی رکھی ہوئی ہیں، اپنے حسد اور اپنا جو ہے جلن دلوں میں ایسا رکھے ہوئے، کینہ ایسا رکھے ہوئے ہیں جو جہنم میں جانے کی چیزیں ہیں. تو جو چیزیں جہنم میں جانے کی چیزیں دل میں رکھے اور پیشانی سجدے پر اور زبان پر اللہ کا ذکر، اللہ اس کے رسول کے باتیں، تو جب تک جو ہے اللہ کا گھر جو انسان کا دل ہے وہ صاف نہیں ہوگا، اس وقت تک جو ہے یہ زبان کی چیزیں اور یہ جو ہے آنکھوں کی چیزیں، پیشانی کی چیزیں رتی برابر میں اثر نہیں کریں گی. اس لیے ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اپنے مزاج کو شریعت و سنت کا جو ہے پابند بنائیں اور ایمان کے جو ہے صحیح معنی میں کیفیت اپنے زندگی کا مقصد بنائیں. اللہ کرے کہ جو ہے اس مضمون کا ہمارے حق میں جو ہے خیر کا ذریعہ بنائیں. یہ چیزیں آپ کو پسند آئیں تو جو ہے خوب دھیان سے سنیں اور پھر اسی طرح جو ہے اس کو لائک بھی کرے اور خاص طور سے دوستوں میں اس کو شیئر کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.